یہ چیز اس کا سمجھنا مشکل نہیں ہے. ایک معمولی گھر کا بڑا آدمی ہوتا ہے, 10 کارندے ان کے ساتھ ہوتے ہیں, گھر کے ایک کوٹری میں بیٹھ کر کے, یا آج کل ایک بہت بڑا تاجر ہو, ایک ٹیلی فون کے ذریعے سے پورے اپنے کام کو ڈیل کرتا ہے. تو پھر اللہ کے بارے میں آپ کیوں ہر جگہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہو کر کے اور کرتا ہے؟ اللہ دیکھتے ہیں, حکم دیتے ہیں. اللہ انسان کی طرح نہیں ہے, لیس کمثلہ شیء. اللہ تعالیٰ کا کوئی کام کرنا ہوتا ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن, ہو جا. اور اگر اس کو امر کن سے نہیں کرنا ہے تو فرشتوں کے ذریعے سے وما یعلم جنود ربک الا ہو, اللہ کے جھنڈ کو, اللہ کے فوج کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. کوئی زمین آسمان کا کوئی حصہ نہیں ایسا خالی ہے کہ جہاں فرشتے سجدہ ریز نہ ہوں. بہت ہیں, اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں, آپ کے پاس آتے ہیں. اللہ کے فرشتے جان نکالنے والے ہیں, اللہ کے فرشتے دعائیں کرنے والے ہیں. اس مجلس میں بھی اللہ کے فرشتے حاضر ہیں انشاءاللہ, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہاں بھی چندہ آدمی اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں, حفتہم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ, فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں, ان پر اطمینان اور سکون نازل ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے فخر کرتا ہے کہ دیکھو ہمارے بندے کیا کر رہے ہیں, ہمارا ذکر کر رہے ہیں. ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے ذریعے, وہی فرشتے وہ جنہوں نے کہا تھا کہ لما کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, اے اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات کیوں پیدا کرے گا جو جا کر کے دنیا میں فساد مچائے. تب جب یہ انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فخر سے بیان کرتے ہیں. عرفات کے موقع پر جاؤنی عبادی شعثا غبرا, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں کہ میرے بندے پراگندہ حال, پراگندہ بال, شعثا غبرا آئے ہیں, کیا چاہتے ہیں؟ فرشتوں کے سامنے فخر سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, جاؤ ہم نے سب کو معاف کر دیا. تو یہ سب چیزیں ہیں. اللہ کے بارے میں ہمیں جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اب جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے, یقیناً اللہ کی مخالفت کر رہا ہے, پیارے رسول کی مخالفت کر رہا ہے. جتنی آیات احادیث آپ دیکھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ کا عرش پہ ہونا. اسی طرح اللہ کے تمام 99 نام, اور بہت سے نام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی نہیں ہے سب کو, لیکن 99 نام ایسے ہیں جن کو چن کر کے کوئی بھی نام آپ گن لیں تو انشاءاللہ اور اس پر یقین رکھیں تو انشاءاللہ جنت میں داخلے ہونے کا سبب ہوگا, جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے. تو ان ناموں پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے, ان صفات پر. اللہ ہی دینے والا ہے, اللہ وہاب ہے, اللہ رزاق ہے. اور جب ہمیں ان صفات پر, میں یہ صرف اس سے اشارہ کرتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام پڑھاتے ہیں کہ اللہ کی صرف 7 صفت ہے, علیم, بصیر, سمیع, 7 صفت بس اس پر ہم مانیں گے اور باقی سب کی تعویل کریں گے. اللہ کے ہاتھ ہے تو آپ دیکھیں گے پرانے ترجمہ کلام پاک میں بھی کہیں گے کہ اللہ کے قبضہ قدرت میں, قبضہ قدرت کہتے نہیں, اللہ کے ہاتھ میں. اور اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ لیس کمثلہ شیء. جس طرح اللہ کی ذات کا تصور ہمیں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک مکمل طور پر جیسے کیا ہے, جن چیزوں کی حکم دی اللہ تعالیٰ نے, ہمارے آنکھ ہے, ہمارے ہاتھ ہے, اس پر یقین رکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. من ربک کا یہ ایک خاکہ ہوتا ہے اور ہر چھوٹے بڑے بچے کو اس کا سکھانا ضروری ہوتا ہے. پھر دوسرا سوال کیا ہوگا؟ ما دینو, تمہارا دین کیا ہے؟ ہر شخص کو جان لینا ضروری ہے کہ یہ جان لے کہ ہمارا دین اسلام ہے. دنیا میں بہت سے ادیان آئے, اس میں کوئی شک نہیں, اور ہر ایک اپنے دین پر عمل کرتا ہے, کرتا رہے, لیکن ہم مسلمان ہیں, ہمیں اسلام کن چیزوں کا حکم دیتا ہے. اسلام کی بنیاد سب سے پہلے کن چیزوں پر, 5 چیزوں پر, ان کا بجا لانا ہر شخص پر جس چیز کی طاقت رکھتا ہے وہ واجب ہے. تو اس قدر علم سیکھنا ضروری ہے کہ کم سے کم اپنے دین کو جان لے, روزانہ کے مسائل جو اس کے اوپر واجب ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ ہم ہندوستان میں بس رہے ہیں یا کہیں بھی کسی ملک میں بس رہے ہیں, ہم نہیں جانتے تھے کہ نماز فرض ہے, اس کا یہ عذر قبول نہیں ہوگا. اسی طرح یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہمارے اوپر صلات کے بعد صوم, زکوٰۃ, حج اور دوسرے اس طرح ارکان نہیں واجب ہے. نہیں, معمولی اجمالی طور پر ہر ایک اس قسم کی چیزوں کا جاننا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. پھر اس کے بعد تیسرا سوال جو آتا ہے کہ تمہارے نبی کون ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال, 2 ٹوک کا ہے, 2 لفظ کا ہے, لیکن یقیناً پوری زندگی کا محور ہمارا اسی پر ہے. اور پوری دنیا میں جو کچھ اختلاف چل رہا ہے
दूसरों को छोड़ दीजिए, खुद मुसलमानों को लीजिए, प्यारे रसूल की ज़ात मुबारक को ना पहचानने की वजह से, दीन को तो हमने उमूमी तौर पर भी नहीं पहचाना, लेकिन प्यारे रसूल की ज़ात को अगर हम पहचान लेते तो कम से कम प्यारे रसूल के लाए हुए दीन को हम ढूंढते। प्यारे रसूल का क्या मनसब है, हमने जो मनसब था प्यारे रसूल का उसका एतराफ़ ज़बानी तो किया, लेकिन उसको छोड़ करके हमने अल्लाह का दर्जा दे दिया प्यारे रसूल को। हालांकि प्यारे रसूल ने इस किस्म की चीज़ों को पसंद नहीं फरमाया। कलाम पाक में आप देख लेंगे प्यारे रसूल ने फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, जिन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम वही अल्लाह हैं, उन्होंने अल्लाह से इनकार किया। सुभान अल्लाह। और वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्न अल्लाह, यहूदियों ने भी कहा कि अल्लाह के बेटे हैं हज़रत उज़ैर। तो मुसलमानों को एक मरतबा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी ने कहा, माशा अल्लाह व शीत, अय प्यारे रसूल, अल्लाह जो चाहेंगे और आप जो चाहेंगे वही होगा। आप और कल पूरी दुनिया में एंड और यानी गोया दो आदमियों का इश्तराक हो तो कहेंगे ये काम फला और फला कर लें। इसी तरह का जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो प्यारे रसूल ने तौहीद का मामला बहुत ही नाजुक, उसकी नज़ाकत का ख्याल करके आदमी को हर वक्त अपनी बातों को तौल करके जांच करके बोलनी चाहिए। अल्लाह की ज़ात के बारे में प्यारे रसूल से जब कहा कि आप जो चाहेंगे और अल्लाह जो चाहेंगे और आप जो चाहेंगे वही होगा, प्यारे रसूल ने फरमाया, जअलतनी लिल्लाहि निद्दन, तूने मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया। माशा अल्लाह वहदहू, अल्लाह वहदहू जो चाहेंगे वही होगा। और प्यारे रसूल की ज़िंदगी या अंबिया की ज़िंदगी आप देखें तो तमाम अंबिया का यही मनसब रहा है कि अल्लाह ताला इंसानों में से और उन्हीं के कौम में से बशर भेजता था रसूल बना करके, और वो रिसालत के मनसब को अदा करते थे। इसके बाद आम इंसान होने में और दूसरे इंसानों की इंसानियत में कोई फ़र्क नहीं था, इल्ला कि जिन चीज़ों में अल्लाह ताला ने उनको ख़ास खुसूसियत दी है रिसालत की बरकत से, वरना हाथ पैर नाक आँख कान कोई नबी ऐबदार भी नहीं होता था, पूरे तौर पर मुकम्मल अल्लाह ताला भेजता था। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला उनकी औलाद भी देता था, लेकिन खुद उनकी रग़बत से जो चाहें अल्लाह से करा लें, ये इसका भी हमारे अंबिया ने इनकार किया। आप जानते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे जब डूबने लगे थे तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम रो करके कहते हैं, रब्बे इन्न इब्नी मिन अहली, मेरा बेटा मेरे घर का है। अल्लाह ताला ने कहा, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तुम्हारे घर का नहीं, क्योंकि जब तुमसे दूर हुआ तुम्हारे रास्ते से तो तुम में से नहीं है। फहाला बैनहुमुल मौज व काना मिनल मुग़रक़ीन, मौज आई और वो डूब गया। तो खुद प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब यहाँ जिक्र किया जाए तो कहेंगे कि बेअदबी होगी। प्यारे रसूल के चचा, लेकिन क्या किया जाए कि प्यारे रसूल ने खुद अहादीस सहीहा में, सही मुस्लिम में है कि प्यारे रसूल के चचा अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला रहमहुल्लाह गफ़रल्लाह, अगर हम कहें तो भी यानी हमारे ख्याल से मुखालिफ है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के लिए वो बहुत ज़्यादा तड़पते थे, आपको दूसरे लोगों के सताने से बचाते थे। यहाँ तक कि 3 साल की मुद्दत में जब शैब अबी तालिब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मुत्तबईन को सब ने बंद करके और खाना पीना और तिजारत और हर चीज़ को रोक दिया था, लोग भूखों मरने लगे, कितने उसमें भूखे मर गए। यहाँ तक कि अगर जूती, टूटी हुई जूती का चमड़ा मिलता तो पानी भी नहीं मिलता था कि भिगा करके उसको चूस चूस करके थोड़ी सी अपनी भूख और प्यास को मिटा लें। इस तरह 3 साल प्यारे रसूल के साथ वो शैब अबी तालिब में रहे, और प्यारे रसूल को भी बड़ी तकलीफ हो रही थी कि वो हमारे दीन की तस्दीक करते हुए लेकिन उसका ऐलान नहीं कर रहे हैं। और ऐलान ज़रूरी है, कोई शख्स तस्दीक भी करे किसी चीज़ की, लेकिन जब उसकी गवाही ना दे तो फिर उसके इस्लाम, ख़ास तौर पर इस्लाम के मामले में उसको कबूल नहीं किया जाएगा। इसके बरक्स अगर कोई झूठा निफाक बरत करके भी ऐलान कर दे तो इस्लाम का साया उसको मिलेगा। लेकिन अगर कोई शख्स तस्दीक भी करता है लेकिन इस्लाम की बात, लेकिन इस्लाम के सही होने का लोगों के सामने ऐलान, अशहदु का लफ्ज़ जो आया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूँ, गवाही दिल में नहीं होती है और खुली भी होती है, लेकिन यहाँ खुली गवाही मकसूद है। तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जब तक नहीं कहेगा तब तक वो मुसलमान नहीं होगा।
یہی چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غم سے کھائے جا رہی تھی. آپ ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے, زندگی میں بھی سمجھاتے رہے. آخر میں جب ان کی جھانکنی کا عالم آیا تو آپ نے جا کر کے ان کے سرہانے بیٹھ کر کے کہا یا ام. صحیح مسلم کی روایت ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے صحیح سند سے اس کو صحابہ کرام اعظام نے نقل کیا ہے, یا ام قل لا الہ الا اللہ کلمۃ وحاج لک بہا عند اللہ. اے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے, اتنا کہہ دینے سے ہمیں حجت مل جائے گی اللہ سے بخشوانے کی آپ کی. وحاج لک بہا عند اللہ کہ اللہ تعالیٰ تیری گواہی دیتی, تیری سچائی کی, تیرے رب ہونے کی اور میرے سچے ہونے کی گواہی دیتی, لیکن نہیں کہا, انہوں نے توفیق نہیں ہوئی. پیارے رسول کو بڑا غم ہوا. آپ نے فرمایا لأستغفرن لک ما لم انہا عنہ, انکا اور عنہ دونوں آیا ہے کہ میں تمہارے لیے مغفرت, میں آپ کے لیے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دے گا. لیکن ایک آیت اس کے بعد نازل ہوئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کسی کے لیے جائز نہیں, چاہے وہ باپ ہوں یا اچھے اپنے ذوی القربہ ہوں, اللہ کے جو دین پر ایمان نہیں ہے ان کے مغفرت کے لیے دعا کریں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہماری قوم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب تھا اس کو چھوڑ کر کے یہ بھی کہنے لگے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا, وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اگر عیسائیوں نے کہہ دیا عیسیٰ ابن اللہ اور یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ, تو پھر انہوں نے تو اور بڑھ کر کے آگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رسول نے کیا فرمایا, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُزَّةِ بِالْقُزَّةِ. اپنے سے پہلے لوگوں کی تم اتباع کرو گے جس طرح دو جوتے, ایک آدمی کے دو جوتے ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں, اسی طرح تم برابری کرو گے. حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ, اگر کسی گو کی بل میں سوراخ میں داخل ہوا ہوگا ان میں کا کوئی آدمی تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے. بلکہ اب دیکھیے یہودیوں نے تو کہا عزیر ابن اللہ, عیسائیوں نے کہا ابن اللہ, اور انہوں نے تو اللہ ہی بنا دیا. اور پھر اس سے ہلکا تھوڑا سا جو کسی نے کیا اللہ کی وحدت میں, اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے, جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. کتنا بڑا اللہ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہو رہی. تو میرے کہنے کا معنی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کس لیے بھیجا تھا, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار, کہ کسی مسلمان مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز ہی نہیں کہ جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کو لینے یا نہ لینے کا فیصلہ اختیار ہو. اختیار نہیں, یہ ہے آپ کا منصب, نہ کہ آپ کو ہم اللہ بنا دیں. اگر اللہ ہی بنا کر کے کم سے کم پیارے رسول کی اطاعت کریں تو شاید مسئلہ ہلکا ہو جائے. لیکن ایک طرف تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بنا رہے ہیں, دوسری طرف پیارے رسول کی تعلیمات کا قتل ہو رہا ہے. یقیناً آپ جانتے ہیں کہ وہی لوگ کس قدر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کر کے غیر اللہ سے بہت کچھ مانگتے ہیں. تو میرے کہنے کا معنی یہ ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی جو جھلک ہے ہلکی سی, وہ یہ کہ ہر مسلمان کو قبر کے 3 سوالوں کا جواب عام طور پر اجمالی طور پر جاننا ضروری ہے. اللہ کی ذات میں شرک نہ ہونے پائے جیسے کہ ہمارے بزرگ نے, اور شرک ایسا گناہ ہے اللہ نے جس چیز کو اپنے ساتھ خاص کر رکھا ہے کسی اور کے ساتھ اس کو خاص نہ کیا جائے. اولاد دینے والا اللہ ہے, کسی بزرگ سے جا کر کے نہ مانگیں, کسی درگاہ سے جا کر کے نہ مانگیں. یہی عین شرک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يُشْرِكْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ کے ساتھ شرک کیے جانے کو اللہ معاف نہیں کریں گے. فیصلہ کر لیا, لیکن دوسرے گناہوں کے بارے میں اللہ چاہے تو فیصلہ کر دیں گے, چاہے تو عذاب دے کر کے آدمی کو, اگر شرک نہیں کیا ہے تو کسی مرحلے میں تو اس کو جنت میں جانا ہے, عذاب چک کر کے یا اللہ اپنی رحمت سے معافی کر دے پہلے ہی والے میں. تو اس وجہ سے اللہ کی ذات میں ہمیں کیا کچھ جاننا ہے, اور ہمارے دین کے عام احکام کیا ہیں. دین کے احکام میں اخلاق کا پہلو بھی بہت اونچا ہے. اسلام نے جو کچھ تعلیمات دی ہیں آپ نے سنی کہ ایک جانور کو بھی, جن جانوروں کو کھانا آپ کے لیے جائز ہے ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, ان کو کھائیں, شکار کریں. لیکن جس جانور کو آپ کا کھانے کا حق نہیں ہے, بغیر ضرورت کے اس کا مارنا بھی جائز نہیں ہے.
ظلم ہوگا اگر آپ نے اس کو مارا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت امرأۃ فی النار، ایک عورت جہنم میں داخل ہوئی کیونکہ بلی نے اس کا کچھ کھا لیا تھا، ایک بلی کی وجہ سے ربطتھا، اس کو باندھ دیا، فلا ہی ترکتھا حتی تاکل من خشاش الارض، چھوڑا نہیں اس نے کہ جا کر کے کیڑے مکوڑے کھا کر کے زندگی اپنی بچا لے یا زندہ رہ لے، ولا ہی اطعمتھا، اس نے کچھ کھلایا بھی نہیں، حتی ماتت، اللہ تمام کام کرتی رہی لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل کیا۔ اسی طرح ایک فاحشہ عورت تھی، زندگی بھر غلط کام کرتی تھی، کسی کتے کو اس نے اپنے جوتے سے پانی بھر کر کے، رحم کرم آ گیا کتے کے اوپر اور پانی بھر کر کے پلا دیا، اللہ کو پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ مسلم میں ایک ہے دیوان گلشن ہدایت، مجھے یاد آتا ہے کہ وہ یقیناً توحید کی پڑیا وہ کتاب ہے، اس میں بہت سی اچھی چیزیں ہیں، اس میں اس کا ایک شعر مجھے یاد ہے، ہمارے والد صاحب اس کو بہت پڑھتے رہتے، جب بھی فارغ ہوتے تو بآواز پڑھتے، لوگ اکٹھا ہو جاتے، تو اس میں ایک لفظ ہے، ایک شعر ہے، کتنی ہی چھوٹی ہے نیکی تو اسے ہلکی نہ جان، رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، نیکی بھی اسی طرح، اور اللہ تعالیٰ گویا آپ دیکھیں واقعی اللہ تعالیٰ ایسے ایسے مواقع جیسے بہانہ ڈھونڈ رہا کہ بندے کو ہم معاف کر دیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیتی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے، استغفر اللہ کہہ لے۔ بہرحال تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین کے معاملات کو ہمیں سمجھنا ہے، دین میں اخلاق کا جو پہلو ہے، آپ کے اپنے بیوی بچے، پھر اس کے بعد پڑوس کے لوگوں کے ساتھ، پھر اور آگے بڑھ کر کے محلے کے لوگوں کے ساتھ، آگے بڑھ کر کے دنیا میں کہیں آپ جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کے کیا تعلقات ہونے چاہیے۔ اسلام نے ہر ایک کے ساتھ اچھے سے اچھے تعلقات کے حکم دیے ہیں، کسی کو نہ بغیر حق کے، اگر آپ کے اوپر ظلم نہیں کر رہا ہے تو آپ پہل نہ کریں، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کی جان لینے آ رہا ہے تو اسلام نے انصاف کے ساتھ کہا ہے کہ تم دفاع کرو، اگر اس دفاع میں تم مارے گئے تو تمہارا درجہ شہید کا ہوا، صرف یہ نہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ کر رہا ہے، دیکھیے یہ بھی ایک اسلام کا قاعدہ ہے، اور اگر تم نے اس کو مار دیا تو قانوناً وہ ظالم ہے اور جو شروع کیے ہے ظلم اسی کے اوپر گناہ ہوگا، اور اگر آپ شہید ہوئے تو گویا یہاں تک کہ مال کے بارے میں بھی آیا ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید، اپنے مال کے بچانے کے لیے جو مار ڈالا گیا اس کو بھی شہادت کا درجہ ملے گا۔ اسلام نے مال کی اہمیت نہیں دی، لیکن چونکہ امن ایک اہم اور اخلاق کا قیام اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، اس کی بنا پر آپ کو اجر مل رہا ہے، ورنہ لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما شرب منها الكافر شربة، اگر یہ دنیا اللہ کے ہاں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اس کا وزن ہوتا تو پھر اللہ سے جو منہ موڑے ہوئے ہیں ان کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا، گویا دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، مال و اموال جتنے، لیکن چونکہ آپ ایک گویا قانون اور نظام امن سے دفاع کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں، آئے مان لیں دے دو ورنہ قتل کر دیں گے، دے دیا آپ نے، کل وہ شیر ہو کر کے دوسرے کے پاس جائے گا، تیسرے کے پاس جائے گا، اس طرح وہ امن کو برباد کرے گا۔ اسی طرح اگر آئے کوئی مارنے کے لیے تو آپ گردن نیچی کر کے اچھا بھائی ہمیں قتل ہی کر دو، نہیں، آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ دفاع کریں، کیونکہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ اس کی ہمت افزائی کر رہے ہیں جا کے دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو۔ اسی وجہ سے اسلام میں جو نظام بنایا گیا سبحان اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عجیب ہے، قصاص کا معنی ہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا تو اس قاتل کو قتل کر دیا جائے، اسی میں زندگی ہے۔ ایک آدمی کو قتل کیا تو زندگی کہاں رہی؟ نہیں، ایک آدمی کی زندگی لے کر کے آپ نے ہزاروں کو بچایا، اگر اس کو چھوڑ دیجئے قاتل کو تو ہمیشہ آگے چل کر کے ہر جگہ دہشت میں، ہر ایک کو دہشت میں اور خوف میں ڈالے رہے گا، ذرا سی کوئی بات ہوگی ایک کو مارا ہے تم کو بھی مار ڈالیں گے، ایک 10 سال جیل کاٹ کے آیا ہوں پھر 10 سال جیل کاٹوں گا، کوئی فرق نہیں، اس طرح گویا لوگوں کو خوف میں مبتلا رکھے گا۔ لیکن جب یہ سمجھے گا کہ نہیں، اگر ہم نے کسی کو قتل کیا تو فوراً ہمیں قتل کیا جائے گا، تو پھر خود اس کا دل، اور ایسے آدمی بزدل ہوتے ہیں، اس کا دل تھرا جائے گا، پھر قتل کی ہمت نہیں ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب اسلام میں اخلاق کی بھی بہت اہمیت ہے، دین کے اور قرآن پورا اخلاقی تھا،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اخبرین عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول کے اخلاق کے بارے میں بتاؤ، تو کیا کہا انہوں نے کہ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کہا پڑھتے تو ہیں. کہا حضرت عائشہ نے کہا کان خلقہ القرآن، آپ چلتے پھرتے قرآن تھے. تو دین کا پہچاننا، اسی طرح پھر رسول کے مقام کو پہچاننا، ہمارے یہ 3 سوال کے جواب کا 3 سوالوں کے یا اللہ کی طرف سے نازل کردہ ان 3 سوالوں کے جواب کے بارے میں ہر فرد کو جاننا ضروری ہے. تو کب جانے، کس وقت جانے، اس کو بھی ہم سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ باپ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، اور باپ کو اور ماں کو ذمہ دار بنایا ہے کہ بچوں کو ہم تعلیم دیں. فَأَبَوَاهُ يَهْوِدَانِهِ، اشارہ جو فرمایا کہ ماں باپ ہی اس کو جس طرح پھیریں، جس دین کی طرف پھیریں، وہ پھر جاتا ہے. آپ یقین جانیں، ایک بچہ ہے مسلمان گھر میں پیدا، کسی عالم کا بچہ ہے، اگر اس کو بچپن ہی سے کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو اسی طرح پلے گا. اور آپ جب گھر میں آپ صلاۃ نماز پڑھتے ہوں گے تو آپ محسوس کریں کہ جس کو کہتے ہیں ہم لوگ ٹیچر ہیں، ٹیچر کی زبان میں کہتے ہیں کہ لا ارادی تلقین. آپ جب نماز پڑھتے ہیں، چھوٹا بچہ بھی گھٹنوں چل رہا ہے، آپ سجدہ کرتے ہیں، آ کر کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ بابا اللہ اکبر کہنے لگتا ہے. یہ چیز ایک ایسی ہے. تو گویا ماں باپ ہی اس بچے کو 3 سوال کے 3 قبروں کے 3 سوال جو ہیں ان کے جواب بچپن میں سکھا سکتے ہیں. اور بچپن ہی میں اس کا سکھانا ضروری ہے، واجب ہے. کیونکہ تھوڑے دن کے بعد ابھی بچپن ہی کے اندر ہے. 7 سال کا جب ہوگا تو اس کو آپ کے اوپر کیا واجب ہے؟ صلاۃ پڑھانا ہے، اس کو نماز پڑھوانی ہے. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا اذا بلغوا 10. 7 سال کے ہو جائیں تو کہا بیٹا نماز پڑھو. کیسا؟ تو جب نماز پڑھنے کو آپ کہیں گے تو ایسے ہی کھڑا ہو کر کے اور نقل اتارنے کے لیے نہیں، اس سے پہلے ضروری ہے. 7 سال کا بچہ فرق کرنے لگتا ہے، سیکھنے لگتا ہے. اس وجہ سے دنیا کے تمام وزارت تربیہ اور تعلیم جتنے ہیں اسٹڈی کے، وہ سب یقیناً 5 سال کی عمر ہی سے بچے کو سیکھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے بیٹھا دیتے ہیں. اس وجہ سے آپ کو ضروری ہے کہ اس سے پہلے ہی آپ بچے کو آپ کے ساتھ بیٹھا کیسے کھا رہا ہے، وہ تو روزانہ کے جو کام ہے اس کو آپ کھانے کے پر بیٹھے اس کو بسم اللہ کر کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور لیٹرین گیا تو کیا پڑھو، یہ سب چیزیں سکھانی ضروری. پھر اس کے بعد 7 سال سے پہلے اس کو تو کم سے کم اتنا بتا دینا ہے کہ ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز میں کتنا فرض ہے، کتنا سنت ہے. اور پھر اس سے پہلے ہمیں غسل اور وضو اور پھر طہارت بچپن ہی سے اس کو سکھانا ماں باپ کے اوپر ضروری ہے. اسی کی تفسیر کی آپ جائیں گے دیکھیں گے علماء نے، امام احمد بن حنبل، امام سفیان بن عیینہ، الفقیہ والمتفقہ خطیب بغدادی کی ایک کتاب ہے، اس میں کہا کہ عبداللہ بن مبارک سب نے یہ کہا ہے کہ ہر ایک کے اوپر، بلکہ محدثین کے حدیث کے طلبہ نے کچھ پوچھا کہ طلب العلم فریضۃ کا کیا معنی ہے، تو کہتے کیا ہیں عبداللہ بن مبارک، لیس ھذا الذی تتعلمون، جو تم ایک ایک حدیث یاد کرتے اور حدیث کا ذخیرہ جمع کرتے، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہو تو اس کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کے واجبات کیا ہیں، پھر اس کے بعد صلاۃ اور زکوٰۃ، صلاۃ سمجھایا جائے. ابھی زکوٰۃ اس کے اوپر سمجھنا اور سمجھانا فرض نہیں ہے، لیکن اجمالی طور پر بتائیں کہ جب ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو زکوٰۃ ہمیں دینی ہے. بڑا ہو کر کے اس کو شادی کرنی ہے تو پہلے نہیں سکھانا ہے، لیکن جب کم سے کم جوانی کے قریب ہو تو اس کو بتانا ہے. نہیں کسی نے بتایا تو پھر اس کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ یہ سیکھے کہ ہمارے پاس پیسہ ہو گیا اور شادی کرنی ہے تو کون سی کس قسم کی عورت ہمارے لیے حلال ہے، کون حلال ہے، کون حرام ہے، رضائی بہن ہے وہ حرام ہے. اس طرح کی چیزوں کا جاننا ضروری ہے، جیسے کہ علماء نے تفصیل بتائی ہے. اور اسی طرح آگے چل کر کے 50 سال کی عمر اس کی ہو گئی، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے پیسے نہیں دیے کہ حج کرے. اجمالی طور پر حج کا وجوب اس کو معلوم ہے، لیکن جب پیسے آ گئے تو حج کے بارے میں بر وقت اس کو سیکھنا ضروری ہے. کتنے لوگوں کو دیکھا جائے سبحان اللہ. ایک حاجی صاحب تھے تو میں نے کہا حاجی صاحب کوئی شرم کی بات نہیں، بہت پہلے کی بات ہے، ہمارے خیال سے 20-25 سال کی بات ہوگی. تو ان سے میں نے کہا مکے میں، میں نے کہا بھائی حاجی صاحب شرم کی بات نہیں، تنہائی میں تھے اور اپنے علاقے بستی کے تھے جو بیچارے زندگی بھر بیلوں کے پیچھے اور کھیتوں میں رہتے تھے، تو ان کے اوپر رحم بھی آتا ہے کہ دیکھیے یقیناً اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا. تو ہم نے کہا حاجی صاحب
शर्म की बात नहीं है। आप आए, क्या क्या किया? तो कहा लब्बैक पढ़ता रहा, लब्बैक पूरा पढ़ता रहा। हमने कहा लब्बैक क्या है? तो कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, बस यही जानते, लब्बैक नहीं लब्बैक। तो कम से कम इन सब चीज़ों को उस वक्त सीखना उसके ऊपर ज़रूरी हो गया जब अल्लाह ताला उसको पैसे दिए और अभी नीयत करवट ले रही है दिल में कि हम हज करेंगे, पहले सीख लें। कितने लोग होते हैं पैसे अल्लाह ने दिए, मुँह उठाए चले गए और ये नहीं मालूम कि क्या करें कैसे करें, जा करके सिर्फ तवाफ करके सर मुँह डालिया और आराम खोल दिया। अल्लाह के बंदे देखिए, कुछ लोग तवाफ करके जा रहे हैं, सफ़ा मरवा भी कर रहे हैं, उसके बाद सर मुँह डालते हैं, ये भी नहीं करते हैं। तो गोया जब अल्लाह ताला ने 50 साल के बाद उसको पैसे दिए हज करने के, तो हज का सीखना वाजिब हो गया, उससे पहले उसके ऊपर हज सीखना वाजिब नहीं। तो गोया ये इल्म के सीखना, इल्म का किस मिकदार का सीखना हर शख्स के ऊपर ज़रूरी है। उसकी एक झलक हमारे अइम्मा की तफसीर में और हदीस शरीफ से मैंने बताया।